بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 1 سال پہلے میں نے سینٹ میں ایک تقریر کی تھی اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس وقت کیسے ایک پاکستان میں ایک حکومت نے یوکرین سے گندم کو الاؤ کیا اور امپورٹ کیا، اور اتنی گندم آ گئی کہ پچھلے سال پورا ذمہ دار کسان جو جیسے خاص طور پہ گندم لگائی تھی وہ کیسے لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ گندم جو پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں 5,000 روپے کسان بیچنے کو تیار نہیں تھا، 5,000 روپے من، آخر اس نے وہ گندم 2,800 روپے من میں ایوریج پورے پاکستان میں گندم 2,800 روپے من کے حساب سے بکتی رہ گئی۔ کسان لٹ گیا، اور جب میں شور مچاتا رہا کہ یوکرین کی گندم آپ نے منگوا لیے، اس وقت کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اس سال ہوا یہ کہ پچھلے سال پاکستان میں ٹوٹل گندم کی جو کاشت ہوئی ہے وہ ہوئی تھی 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن۔ ہوا یہ کہ اس دفعہ جو گندم کی شارٹیج آئی وہ اب ہو گیا 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن کی اس سال پروڈکشن آئی ہے، ویٹ کی ہارویسٹ ہوئی ہے، 40 لاکھ ٹن گندم کم کاشت ہوئی۔ ریٹ بڑھنے چاہیے تھے لیکن افسوس نہیں، کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ پنجاب کے پاس 20 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے، پاسکو کے پاس تقریباً 10 لاکھ ٹن پڑی ہے، اور 10 لاکھ ٹن کے ذخائر ابھی تک یوکرین جنہوں نے امپورٹ کی تھی وہ بھی پاکستان میں۔ تو شارٹیج ہونے کے باوجود کیونکہ 40 لاکھ ٹن کا یہاں پہ ٹرن اوور موجود تھا، ہمارا ریٹ بڑھ نہیں سکا، اور اس وقت ذمہ دار کو 2100 روپے من کے حساب سے گندم کا ریٹ مل رہا ہے۔ افسوس کہ اس گورنمنٹ کو جو پریفرنس جو کہتی ہے کہ جس وقت پاکستان ترقی کر رہا ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے، اس کو شاید کسان کا حال ہی پتہ نہیں۔ میں آپ کو تھوڑے سے نمبرز بتا دوں تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے اس کسان کی صورتحال ہے کیا۔ آپ کو 1 ایکڑ گندم اگانے کے لیے جو خرچے کرنے پڑتے اس کی چھوٹی سی تفصیل سن لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو اس میں 60 کلو یعنی کہ 1.5 من گندم لگانے کے لیے، گندم جو ہے نا وہ آپ نیچے بجائی کے لیے لگاتے ہیں جس کی کاسٹ 4500 روپے ہے۔ اس کے بعد آپ کی مستاجری کا خرچہ جو کہ 1,40,000 روپے ایکڑ سال کا ہے، اگر آپ 6 مہینے کا لگائیں تو 70,000 روپے وہ ہو گیا۔ پھر آپ نے ڈیزل اور ہل چلایا جس کا خرچہ 10,000 روپے آیا۔ پھر آپ نے اس کو 4-5 کے قریب پانی لگائے، ایک پانی کی کاسٹ تقریباً 2,000 روپے آتی ہے، تو 5 پانی لگے تو 10,000 کا خرچہ وہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یوریا اور نائٹروفوس لگایا، یوریا 5400 کی بوری ہے، نائٹروفوس 7,000، 12,400 کا خرچہ آ گیا۔ پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اس کی ڈی اے پی کی بوری لگائی جو کہ 13,000 کی، وہ خرچہ آ گیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد اینڈ پہ جا کے تھریشر چلایا جس کا خرچہ 10,000 روپے آ گیا۔ ٹوٹل خرچہ 1,37,900 روپے ہو گیا۔ آمدنی کا حساب لگا لیجیے، اب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایوریج اس سال پاکستان میں جو گندم اگ رہی ہے وہ 40 من پر ایکڑ آ رہی ہے جس کی کاسٹ 2,100 روپے من مل رہی ہے۔ پورے پاکستان میں چیک کر لیجیے، 2,100 روپے من، 40 من کے حساب سے 84,000 روپے۔ ساتھ توڑی لگا دیجیے، جتنی گندم اتنی توڑی، 40 من توڑی بھی آ گئی، 250 روپے من اس پر توڑی کا ریٹ ہے، 10,000 وہ آ گیا، 84,000 جمع 10,000 94,000۔ خرچہ ہوا 1,37,900 کا اور آمدن ہوئی 94,000، نقصان 43,900 روپے کا۔ یعنی کہ اس پاکستان میں اس کسان نے جس نے 1 ایکڑ گندم لگائی، اس 6 مہینے محنت کی، دھوپ پانی بجلی بارش میں اس نے اتنی محنت کی، اس کو نقصان کیا ہوا؟ 43,900 روپیہ پر ایکڑ۔ اور اس وقت رحم کرم پہ بیٹھا ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پنجاب کسی طور پہ آگے کوئی سپورٹ پرائز دے دے، لیکن نہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی یہ کسان نہیں، ہمارے حکمران پرائرٹی یہ پاکستان کے لوگ، غریب لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بتانا چاہتا ہوں، آپ جو کچھ کر لیجیے، آپ کو یقیناً عوام کی ووٹوں کی ضرورت اب نہیں ہے، آپ کو کسان کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جس دن کسان نے آپ کے لیے بد دعا کی شاید بخش کوئی بھی نہیں پائے گا۔ یہ وہ سال ہے جو کسان نہ اپنے بچوں کی شادی کر سکے گا، نہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے گا، نہ اپنی چھت ڈال سکے گا۔ ڈریے اس وقت سے جب یہ کسان گندم لگانا چھوڑ دے گا، اس دن پاکستان کیا حال ہوگا۔ اور اگر اس سال یہی کچھ حال رہا، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اگلے سال پاکستان میں بہت بڑا بحران ہوگا، اتنا بڑا شارٹ فال ہے شاید وہ کسی بھی پورٹ سے کور نہ ہو سکے۔ ابھی بھی عقل کے ناخن لیجیے، اس کسان سے اس گندم خریدیے تاکہ اس کا ریٹ مل سکے، چاہے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔